بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو واحد ہے لا شریک ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو رحمت للعالمین اور خاتم النبیین ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیم عاصم شہزاد، اور آج کے پروگرام میں ہم جس اہم ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے یورک ایسڈ۔ یورک ایسڈ ایک خاص قسم کا نمک ہے جو ہمارے جسم میں پروٹین سے پیدا ہوتا ہے اور بہت اہم کام سر انجام دیتا ہے، لیکن جب یہ خاص مقدار سے تجاوز کر جائے تو پھر پہلے تو چھوٹے موٹے مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب اس کے بارے میں لاپرواہی برتی جائے تو پھر اس کے خطرناک نتائج سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جوڑوں میں درد، پٹھوں میں کھچاؤ، گردوں میں درد اور پتھریوں کا ہو جانا۔ ہڈیوں کے درمیان جو لوبریکیشن فلوئڈ ہوتا ہے وہ بھی اسی یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ہڈیاں جو ہیں اس کے جوڑ آپس میں رگڑ کھانے کی وجہ سے آؤٹ آف شیپ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح جوڑوں میں حرکت کرتے وقت بہت درد محسوس ہوتا ہے۔ ایسا مریض چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے۔ اس کے علاج کے لیے خشکی سردی توڑ دیں اور گردوں کو تیز کر دیں تو اضافی یورک ایسڈ جو ہے یہ جسم سے خارج ہو جائے گا۔ یورک ایسڈ کا مسئلہ جو ہے وہ عورتوں کی نسبت مردوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ مردوں میں یورک ایسڈ کی نارمل مقدار جو ہے یہ 3 ملی گرام ڈیسی لیٹر سے لے کر 7 ملی گرام ڈیسی لیٹر تک ہونی چاہیے۔ یورک ایسڈ ہمارے جسم میں ریشے والے عضلات بناتا ہے جو بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ حاملہ خواتین میں یورک ایسڈ ماں کے پیٹ میں بچے کی نشو و نما بھی کرتا ہے۔ عورتوں میں یورک ایسڈ کی مقدار جو ہے یہ 2.5 سے لے کر 6.5 ملی گرام ڈیسی لیٹر تک ہے، تو اسے نارمل سمجھا جائے گا۔ یہ ادھیڑ عمر کی بیماری ہے، خاص کر عورتوں میں جب ماہواری بند ہو جائے تو پھر ان خواتین میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں اور ساتھ مختلف مشروبات مثلاً کوک وغیرہ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، ان میں یورک ایسڈ کی مقدار نارمل لیول سے بڑھ سکتی ہے۔ ایک بہت ضروری بات آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی بھی نوجوان عورت میں یورک ایسڈ کی مقدار کم کرنے کی ہرگز کوشش نہ کریں، خاص کر جب وہ بچہ پیدا کرنے کی عمر میں ہو۔ لیکن اگر عورت 45 سال سے زیادہ ہے یا 50 سال کے قریب ہے، اور مردوں میں بھی جو 40 سے 45 سال تک کی عمر کے ہیں اور ان میں یورک ایسڈ کی مقدار زیادہ ہے، تو پھر ایسے خواتین و حضرات کو علاج کرنا چاہیے۔ لیکن علاج سے پہلے پرہیز بہت ضروری ہے۔ پرہیز میں ہائی پروٹین ڈائٹ، چھوٹا بڑا گوشت، گردہ، کلیجی، چائے، مغز، تکہ کباب، باربیکیو اور چائے کافی کا زیادہ استعمال، پانی کم پینا، سگریٹ نوشی، کوڑا مشروبات کا زیادہ استعمال، شراب نوشی، دال چنا، دال ماش، سرخ لوبیا، دہی، لسی، آم وغیرہ جو ہے یہ یورک ایسڈ کے مریض کو ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ناظرین، اس کے علاج کے لیے میں ایک چھوٹا سا نسخہ بھی بتا دیتا ہوں، یہ بنائیں، استعمال کریں، انشاءاللہ یورک ایسڈ کے مرض سے مستقل نجات مل جائے گی۔ نسخہ نوٹ فرما لیں۔ سنڈ 50 گرام، نشادر 20 گرام، کالی مرچ 10 گرام اور سنا مکی 80 گرام۔ ان تمام اجزاء کو صاف کر کے سفوف بنا لیں اور 500 ملی گرام کے کیپسول بن لیں۔ صبح، دوپہر، شام ایک کیپسول سادہ پانی کے ساتھ لیں۔ ایک ہفتے کے استعمال کے بعد گاہے بگاہے یورک ایسڈ کی مقدار چیک کرتے رہیں۔ جیسے ہی یورک ایسڈ آپ کا نارمل ہو جائے دوا کا استعمال بند کر دیں۔ یورک ایسڈ نارمل ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے ہونے والی کمپلیکیشنز بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ محنت پسند آئی ہے تو پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آئندہ بھی صحت کے حوالے سے اچھی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ آنے والے پروگرام میں مزید کسی مرض اور اس کے علاج کے بارے میں تفصیلی بات چیت کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ کریم تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔